نور علي ظاهر يلمع أزهى من الشمس. علي ظاهر يلمع أزهى من الشمس التي تطلع. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعتراضات غدیر کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر و مقدم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک اعتراض پیش کرتے ہیں مخالفین کا، اور ساتھ ساتھ میں اس کے جوابات بھی آپ کی نظر کرتے ہیں. تو آئیے اس ایپیسوڈ کے ایک نئے اعتراض کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے. ایک اعتراض جو واقعہ غدیر کے متعلق آتا ہے وہ یمن کا واقعہ ہے جو علی علیہ السلام اور کچھ اصحاب کے درمیان پیش آیا. اعتراض اس طرح سے ہے کہ جو کچھ غدیر خم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا وہ صرف امت کو آگاہ کرنے کے لیے تھا کہ لوگ علی علیہ السلام سے محبت کریں اور اپنے دلوں میں ان کے لیے بغض و کینہ نہ رکھیں. لہٰذا اس واقع غدیر کا علی علیہ السلام کی ولایت اور جانشینی سے کوئی ربط نہیں. یہ اعتراض اہل تسنن کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا. جواب کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے برادر عباس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ الحمدللہ. دعائیں آپ کی. جیسا کہ آپ نے اعتراض سنا کہ یہ جو یمن کا واقعہ ہے مخالفین بتاتے ہیں اور اہل تسنن یہاں ملتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یمن کا واقعہ اور یہ جو غدیر کا واقعہ ہے یہ ایک ہی چیز ہے. غدیر میں انہوں نے جو ہے یمن میں جو ہوا اس یمن کے واقعے کے بارے میں علی علیہ السلام کو کچھ بتایا ہے، صرف اسی لیے جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کا علی علیہ السلام کی ولایت اور ان کی امامت سے کوئی ربط نہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ادرکنا. ابو الباء آپ نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے اس اعتراض کو ناظرین کی خدمت میں جو ہے پیش کیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس اعتراض سے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ لوگ کس قدر یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیونکہ واقع غدیر کا لوگ انکار نہیں کر پا رہے جی، لہٰذا مسلسل یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے جو منزلت اور مقام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خطبہ غدیر کے سائے میں عطا کیا ہے اس کو جو ہے لوگوں کا دھیان اس کی طرف سے بٹایا جائے جی. اور یہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، یعنی یہ پورا اعتراض جو ایک طریقے سے جو ہے ڈالا گیا ہے، ایجاد کیا گیا ہے جی. اور اگر ہم لوگ دیکھیں کہ یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، علماء کرام نے اس کا مفصل جواب جو ہے دیا ہوا ہے، اور وہ کئی کتابوں میں جو ہے اس کا جواب ملتا بھی ہے، اور آج تو الحمدللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ آن لائن بھی اس کے جواب کو آسانی سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جی. اب ہم لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ جتنا وقت ہم لوگ کے پاس ہے اس میں ہم لوگ اس اعتراض کا جواب کیسے دے سکتے ہیں جی. تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس اعتراض کا جواب 3 حصوں میں جو ہے دیا جائے. سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے واقعہ جو ایک شخص بنامی بریدہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے درمیان جو ہے وہ پیش آیا تھا مدینے میں سن 8 ہجری میں جی. اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم نے یہ جو یمن کے واقعے کے بارے میں جو اصحاب اور امیر المومنین علیہ السلام کے بیچ میں جو اختلافات تھے اس سلسلے سے جو رسول اکرم کا بیان تھا وہ کب تھا، یعنی 10 ہجری کا ایک بات ہے، لیکن وہ کب کی بات ہے وہ سمجھنا بہت اہم ہو جاتا ہے جی. تو وہ جو ہے اس کا دوسرا پہلو رہے گا، اور تیسرا پہلو رہے گا خود جو خطبہ غدیر کے کلمات ہیں جی. ہم لوگ اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا ان کلمات سے جو دعویٰ لوگ کر رہے ہیں کہ یہ واقع یمن کا جو ہے جواب تھا
تو کیا وہ صحیح میں ایسا ہے یا نہیں، وہ بھی ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی. تو آئیے سب سے پہلے نقطے کی طرف جو ہے ہم لوگ بڑھتے ہیں. تو اگر ہم لوگ دیکھیں تاریخی کتابوں کا مطالعہ اگر ہم لوگ کریں تو ملتا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یمن کا سفر 3 بار کیا تھا. سب سے پہلا اپنی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ جو ہے جو ہسٹری نے ریکارڈ کیا ہے 8 سے 10 ہجری کے بیچ میں. جی. سب سے پہلا جو ہے وہ 8 ہجری کا واقعہ، اور یہ جو ہے تب ہوا تھا جب فتح مکہ واقع ہو چکی. تو فتح مکہ کے بعد کا سفر ہے امیر المومنین السلام کا، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تھا. جی. اور دوسرا سفر جو ہے وہ فی الحال موضوع گفتگو نہیں ہے، تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے ہم لوگ کی بحث سے، تو اس کی طرف ہم لوگ جو اتنا دھیان نہیں دیں گے. فی الحال تیسرا جو سفر ہے وہ بھی ایک اہم سفر ہے جو 10 ہجری میں واقع ہوا تھا. جی. تو آئیے ہم لوگ سب سے پہلا جو سفر ہے جو 8 ہجری والا ہے اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے. ابھی اس میں ہوا یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام اور دوسرے صحابہ جو ہے وہ یمن میں گئے تھے، اور کچھ اختلافات ان کے بیچ ہوئے تھے، اور کچھ اصحاب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جو ہے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کریں گے علی علیہ السلام کے خلاف. جی. اور جو ہسٹری میں جس شخص کا نام اس میں آگے آتا ہے وہ ایک شخص کا نام ہے بریدہ. جی. جو رسول اکرم کی خدمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس اعتراض کو، اس شکایت کو جو لے کے آیا. جی. اوکے. آئیے ہم لوگ جو ہے خود اہل تسنن کی کتاب کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں. جی. کہ یعنی ان کی کتابوں میں اس واقعے کے سلسلے سے کیا چیز بیان کی ہے. جی. میں آپ سے سہارا لینا چاہتا ہوں ایک کتاب کا جس کا نام ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد. مجمع الزوائد و منبع الفوائد. اور یہ اس کے مؤلف جو ہے وہ ایک مشہور اہل تسنن عالم ہے جن کا نام ہے علی ابن ابی بکر الہیثمی، اور یہ جو ہے ان کے نظر میں ایک قابل اعتماد عالم ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ معتبر مانتے ہیں. یہ اپنی اس کتاب کی 9ویں جلد میں صفحہ نمبر 128 حدیث نمبر 14732 میں بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علی علیہ السلام کی شکایت کرنے لگے تو علی علیہ السلام کی شکایت سن کر رسول اکرم جو ہے وہ بہت ہی غضبناک ہوئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہیں تھا کہ لوگ جو ہے آ کے علی علیہ السلام کی شکایت کریں. جی. اور ملتا ہے کہ یعنی یہ میں نے 14732 کا آپ کو حوالہ دیا، لیکن دوسری روایت میں اگر آپ جائیں گے اسی کے بعد والی، اس میں یہاں تک ملتا ہے کہ رسول اکرم اتنے ناراض ہوئے کہ وہ اپنے گھر سے باہر آ گئے. اور خود اس روایت میں جو ہے راوی بیان کرتا ہے کہ اس قدر وہ غضبناک ہوئے کہ غصہ جو ہے ان کے چہرے پہ دکھ رہا تھا، نظر آ رہا تھا ان کے چہرے مبارک پہ کہ وہ ناراض تھے. جی. اور اس صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقافی علی، یعنی خبردار تم لوگ جو ہے علی علیہ السلام کی برائی مت کرو، علی علیہ السلام کی برائی سے پرہیز کرو، علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے سے پرہیز کرو. جی. اور مزید فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي، اور میرے بعد وہ تمہارے ولی اور مولا اور سردار. تو اگر آپ دیکھیں جیسے ہی لوگوں نے علی علیہ السلام کی شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، فوراً رسول اکرم نے جو ہے ان کی مذمت کی، ان سے کہا، انہیں آگاہ کیا کہ تم جو ہے علی علیہ السلام کی شکایت نہ کرو. جی. اور عظمت امیر المومنین علیہ السلام کو بھی ان کے لیے واضح کیا. جی. ناظرین یہاں رک کے ایک چیز بتانا چاہتے ہیں کہ جیسا بھی ہم نے اس حدیث میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ان تک لوگوں نے علی علیہ السلام کی شکایت پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جو ہے ان کو اس چیز سے روکا، بلکہ وہ کافی غضبناک ہوئے. یعنی کہ اگر کوئی علی علیہ السلام کی برائی کرے گا تو اس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غصے کا سبب وہ چیز بن سکتی ہے. بے شک ابو الحسن بھائی. اور ایک چیز جو یہاں پر قابل توجہ ہے کہ ہیثمی جو ہے
انہوں نے یہ روایت کے ذیل میں اپنی اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث انہوں نے جو ہے پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اسی واقعے کو اختصار کے ساتھ ترمذی اور احمد ابن حنبل نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا، یعنی یہ خود جو ہے حیثمی اپنی کتاب میں لکھ رہے جی۔ تو یعنی یہ دو جو علماء کا تذکرہ آیا ہے یہ اہل تسنن کے علماء ہیں، اور ان کا بھی جو ہے وہ کافی احترام اہل تسنن حضرات جو ہے کرتے ہیں جی، ترمذی اور احمد ابن حنبل، یعنی وہ بھی جو ہے اس واقعے کو اختصار کے ساتھ جو ہے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں جی۔ تو یہ رہا سوال 8ویں ہجری کا، اور اگر ہم لوگ دیکھیں کہ 8ویں ہجری میں جہاں بریدہ کا تذکرہ آ رہا ہے، اگر ہم لوگ جو یہ ایک حصہ ہے، یعنی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بریدہ جو تھا ایک کردار تھا جو اس میں انوالو تھا 8 ہجری والے واقعے میں، اور جیسے ہی لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علی علیہ السلام کی شکایت پیش کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور لوگوں کو جو ہے آگاہ کیا کہ تم لوگ اس کام سے جو ہے وہ پرہیز کرو۔ اب جو دوسرا اہم پہلو آتا ہے اس اعتراض کے جواب کے سلسلے سے وہ یہ ہے کہ ہاں اگر یہ واقعہ 10 ہجری میں ہوا ہے تو رسول اکرم نے کب جو ہے اس سلسلے میں بیان دیا؟ کیونکہ جیسا آپ نے پہلے فرمایا کہ مخالفین جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس واقعے کا جواب جو ہے وہ خطبہ غدیر میں دیا گیا جی۔ تو لیکن آئے ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ واقعی یہ حادثہ جو ہے وہ کب پیش آیا، ماجرا کب پیش آیا جی۔ تو اگر ہم لوگ دیکھیں 10 ہجری میں، جیسا کہ آپ کی خدمت سے پہلے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کو یمن کی جانب بھیجا تھا، اور اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ زکوٰۃ اور بیت المال کے امور کو جیسا دیکھے وہاں پہ، اور پھر رسول اکرم کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام جو ہے واپس آ گئے مکے میں، اور اس کے بعد جو ہے کچھ صحابی جو دوبارہ جن کا اختلاف علی علیہ السلام سے ہوا تھا، کیونکہ وہ صحابہ چاہتے تھے کہ جو مال بیت المال کا جو حصہ تھا وہ لوگ اپنے حساب سے اس کو جو اپنے تصرف میں لا کے جو استعمال کرے، علی علیہ السلام کو یہ ناقبول تھا، ناگوار تھا۔ تو اس لیے جو ہے ان کے بیچ میں جو اختلاف ہوا، اور لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ جو جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا جو ہے دوبارہ شکایت کریں گے جی۔ تو یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ابن ہشام نامی عالم جو اہل تسنن کے ہیں ان کی کتاب سے ہے۔ پھر سے ابن ہشام کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے اہل تسنن کی نگاہوں میں جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، ان کے جو ہے یہ لوگ ان کو معتبر مانتے ہیں جی۔ ابن ہشام جو ہے اپنی کتاب سیرت النبویہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 247 248 میں ابن اسحاق سے جو ہے یہ روایت نقل کرتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ آئے اور علی علیہ السلام کی شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اکرم جو ہے وہ بہت ہی ناراض ہوئے جی، اور وہ بلند ہو کے انہوں نے خطبہ دیا اور لوگوں سے یہ فرمایا، کیا فرمایا میں خود اس کتاب سے جو ہے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تشکو علی، تم لوگ جو ہے وہ علی علیہ السلام کی جو ہے شکایت نہ کرو، فواللہ انہ لاخشن فی ذات اللہ، یعنی تم لوگ جو ہے خدا کی قسم، تم لوگ علی علیہ السلام کی شکایت نہ کرو، خدا کی قسم وہ سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے ابن ہشام کہتے ہیں یا تو اس طریقے سے ذات اللہ کہا، یا تو او فی سبیل اللہ، یا تو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں جی۔ من ان یشکا، یعنی اس راہ میں وہ کسی کی شکایت کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی تم آ کر میری خدمت میں جو ہے علی علیہ السلام کی شکایت نہ کرو جی۔ اور رسول اکرم جو ہے وہ بالکل جو ہے ان سے ناراض ہوئے، ناراضگی کا جو ہے اظہار کیا، ان کی مذمت کی اوکے۔ اور ابن ہشام خود جو ہے اس واقعے میں یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ جو لیا ہے وہ مسند احمد سے لیا ہے، مسند احمد ابن حنبل جس کا تذکرہ ابھی پہلے والی روایت میں بھی گزرا تھا، اور تاریخ طبری جی، یہ دو سورسز سے جو ہے انہوں نے یہ واقعہ جو ہے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ناظرین، یہاں پر ہم نے دیکھا دو واقعات اہل تسنن کی بڑی کتابوں میں، جانی مانی کتابوں میں، اور بڑے بڑے مورخین نے
یہ جو حدیثیں نقل کی ہیں اس میں بالکل ہی صاف واضح ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ علی علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ غدیر کے اعلان کے پہلے بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود تھے جو کہ علی علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی منزلت سے جلتے تھے، ان کو بالکل پسند نہیں تھا کہ وہ علی علیہ السلام کا نام اس قدر سنیں، اسی لیے ان کی کوشش رہتی تھی کہ بار بار جا کے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام کی شکایت کریں۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خود اہل تسنن اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس وقت، اس دوران اگر کوئی شخص واقعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا تھا، جو سب سے زیادہ دل میں خوف خدا رکھتا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی علیہ السلام تھے، لیکن یہ بالکل نہ ڈرتے ہوئے نڈر ہو کے علی علیہ السلام کو برا بھلا بولتے ہیں۔ واقعی یہ فکر کرنے کا وقت ہے کہ کیسا یہ لوگ ہیں، خود جانتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی اس قدر فضیلت ہے، یہ خود اتنے زیادہ خوف خدا رکھنے والے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے مخالف ہیں۔ بے شک ابو بھائی، اور اس واقعے میں جو ایکچولی جو اہم دوسرا نقطہ ملتا ہے جس کی طرف آپ کی اور ناظرین کی توجہ کو لانا تھا، وہ یہ ہے کہ ابن ہشام اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی یہ واقعہ ہو جانے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے مناسک کا آغاز کیا۔ اس سے ایک اور ایک نقطہ جو بالکل واضح ہو جاتا ہے وہ یہ کہ یمن کا ماجرا جو تھا یہ حج کے پہلے کا واقعہ تھا، اور اگر یہ حج کے پہلے کا واقعہ ہے تو یقیناً جو ہے یہ غدیر کے پہلے کا واقعہ ہے۔ صحیح، تو یعنی اس کا اور واقع غدیر کا کوئی ربط نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہٰذا جو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اعتراض کو ایجاد کیا جائے اور لوگوں کو الجھایا جائے کہ دراصل خطبہ غدیر میں جو کچھ امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ اس واقعے کا جواب تھا، تو وہ بالکل درست نہیں ہے۔ ابھی تیسرا اور آخری پہلو جس کی طرف جو ہے آپ کی ناظرین کی توجہ کو لانا تھا وہ خود جو ہے خطبہ غدیر ہے۔ اگر ہم لوگ خطبہ غدیر کا مطالعہ کریں، اس کا جائزہ لیں، تو خطبہ غدیر میں ہمیں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے فرماتے ہو کہ تم لوگ جو ہے مجھ سے علی علیہ السلام کی شکایت نہ کرو، یا اس سے، یعنی اگر ہم نے دیکھا کہ 8 ہجری کے واقعے سے اور 10 ہجری کے واقعے سے بالکل واضح تھا کہ جب لوگوں نے علی علیہ السلام کی شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کی، فوراً رسول اکرم نے جو ہے ان کو جو ہے آگاہ کیا، ان کو جو ہے کہا کہ یہ کام سے تم پرہیز کرو۔ لیکن ایسا کوئی ذکر جو ہے ہمیں خطبہ غدیر میں نہیں ملتا۔ خطبہ غدیر میں ہم اللہ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت و امامت اور جانشینی کا اعلان جو ہے انہوں نے کیا۔ لہٰذا یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مخالفین کی یہ کوشش جو ہے وہ صرف اس بنا پر ہے کہ لوگوں کو الجھایا جائے، اور دراصل واقع غدیر اور خطبہ غدیر صرف اور صرف ولایت اور امامت اور خلافت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان۔ بے شک ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو اعتراض ہے یہ اعتراض درست نہیں ہے، اور اس یمن کے واقعے کا واقع غدیر سے کوئی ربط نہیں، بلکہ یوں کہوں کہ یہ صرف بغض علی رکھنے والوں کی ایک ناکام کوشش تھی جس کے ذریعے وہ علی علیہ السلام کی منزلت کو کم کرنا چاہتے تھے، اور ایسے تمام شک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ آل محمد علیہ السلام سے دور ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور اعتراض کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ تروح عنه الطير وحشية